اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور قسط ہماری ڈینجرس کانسیپٹ سیریز کی میں۔ آج ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو تھوڑی دیر کے لیے شاید آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کیا رہا ہوں۔ تو آپ کو نارملی مسلمان ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ اسلام دعوت کے ذریعے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈینجرس کانسیپٹ ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ تو مسلمان آپ کو اکثر اوقات جو ہے نا یہ بات جسٹیفائی کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی پلیز مان جائیں، اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے نہیں، بس دعوت کے ذریعے پھیلا ہے، دعوت و تدریس کے ذریعے، اور اس طریقے سے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، اور یہ جو ہمارے بیچ میں ہم ان کو مسلم اپولوجسٹ کہتے ہیں، وہ جو مسلم اپولوجسٹ ہیں وہ بیچارے جو کہ اپنے اس دین کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہیں، جو کہ اس کے احکامات کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہیں، اور اس ماڈرن زمانے سے متاثر ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بری بات ہے اگر ہم مسلمان کسی اور ملک کے اوپر، کسی اور لوگوں کے اوپر حملہ کریں اور جہاد کریں اور چڑھ دوڑیں، تو اس سے تو بری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا جو دین ہے اور اپنی جو ویلیو سسٹم ہے نا وہ اس زمانے سے لیا ہے، اور اس زمانے سے لینے میں بھی ان کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ ویسٹ ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے، خود یہ کرتا ہے، اور بہت ہی برے اور غلط مقاصد کے لیے کرتا ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ اور جب اسلام کی بات آتی ہے اور اسلام بالکل ایسا کرتا ہے، بالکل کہتا ہے کہ ایسے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیشتر دفعہ قرآن میں اور احادیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم نے اوفینسو جہاد کرنا ہے، ہم نے نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے۔ جب مسلمان یہ کرتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، تو ان کو ایک دم سے نا شرم آتی ہے، ان کو وہ بڑا انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہم اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے، ہم اپنے ویسٹرنر دوستوں اور ساتھیوں کو کیا بتائیں گے کہ اوہ اسلام ایسے بھی کرتا ہے، اور پھر وہ باتیں نکال لیتے ہیں کہ نہیں جی جہاد تو صرف ڈیفینسو ہوتا ہے، یہ تو صرف ہمیں اس لیے سکھایا گیا تھا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی گھس آئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں یہ باتیں کرتے کرتے آج ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہمارے عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بھائیوں کو ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، ان کے اوپر پانی بند کر رہے ہیں، ان کے اوپر بجلی بند کر رہے ہیں، ان کے اوپر قسم قسم کے بم گرا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی لاشوں کو کتے کھا کر موٹے ہو رہے ہیں، اور ہم یہی مالا جھپ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلام تو ڈیفینسو جہاد کی بات کرتا ہے اور اسلام جو ہے دعوت کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ سب کہنے سے پہلے میں ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ مسلمان کسی کو بنانا تلوار کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، یہ ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہم کسی کو بھی کبھی بھی کیونکہ دیکھیں اسلام ایک قبول کرنا تو ہے ہی ایک کنوکشن کی بات ہے۔ ہم تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ اپنے عقیدہ کو ری وزٹ کریں، اپنی کنوکشن کو ری وزٹ کریں، اور اس کو واپس عقل کی بنیاد پر، یعنی آپ ریشنلی اس بات کو مانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس اختیار کل ہے، اور اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں۔ تو بندوق کے راستے سے کسی کو مسلمان کرنا یہ تو تصور ہی غلط، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کسی کو مسلمان کرنے میں اس طریقے سے انٹرسٹیڈ نہیں ہیں، بالکل۔ اور وہ ہمیں واقعی ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری تجارت کو، ہماری دعوت کے ذریعے وہ مسلمان ہوں گے۔ لیکن اسلام کے پھیلنے کی جب بات ہوتی ہے تو ہم ایک نظام کے پھیلنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اس کو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمان کے مطابق ہر دوسرا نظام، ہر اسلام کے علاوہ کوئی بھی نظام، وہ ہمارے لیے باطل ہے، وہ ہمارے لیے ظلم ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو کہ کبھی کبھی آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، ان میں بھی ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کو اسلام ان پہ نافذ نہ کر کے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کی ایز اے انسان توہین ہو رہی ہے۔ انسان کا یہ حق ہے کہ اس کے اوپر اسلام نافذ ہو، اور جب آپ نافذ نہیں کرتے ہیں تو یہ جتنی عجیب عجیب چیزیں اور جتنی عجیب عجیب حرکتیں اور ذہن کی عجیب عجیب بیماریاں لوگوں کو لگی ہوئی ہیں کہ کوئی جو ہے نا بچے نہیں پیدا کرنا چاہ رہا، اور کوئی ہم جنس پرستی میں ملوث ہو رہا ہے، اور کوئی خودکشیاں کر رہا ہے، اور کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، اور کوئی اپنے ماں باپ کا قتل کر رہا ہے، اور کوئی اپنی بچوں کے ساتھ جو ہے نا غلط فعل میں مبتلا ہے۔ یہ سب بیماریاں اسی لیے ہیں کہ اسلام نافذ نہیں ہے۔ آپ اسلام نافذ نہیں کرتے، آپ ان کی اولادوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نظام استحصال کرتا ہے انسانوں کا،
اور ہر استحصال معاشی استحصال بھی کرتا ہے. تو اکنامکلی یہ لوگ لوٹ رہے ہیں, اور ان کا وہ فزیکل استحصال کرتا ہے, وہ ان کا سوشل, ان کو معاشرتی طور پہ بالکل ختم کر دیے, ان سے انسان ہونے کی, ان کی فطرت بھی چھین لی ہے. اور عورت کہہ رہی ہے میں مرد بننا چاہتی ہوں, مرد کہہ رہا ہے میں عورت بننا چاہتا ہوں. یہ فطرت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں کو اپنے کمفرٹ زون سے, اپنی بارڈر سے نکل کر جا کر اور ان کے ان نظاموں کو نیست و نابود کرنا پڑے گا, اور وہاں پہ اسلام کا جو انصاف پر مبنی نظام ہے, جو عدل پہ مبنی نظام ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نازل کردہ نظام ہے, ہمیں وہ نافذ کرنا پڑے گا. اور پھر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی, اس کے لیے خوشی ہوگی. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہمیں اس کے لیے افسوس ہوگا. لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ 1 نہیں 100 نہیں ہزاروں سال اپنے عقائد کے ساتھ ایک اسلامی ریاست کے اندر جی سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, لیکن پھر سے نظام جو ہے وہ اسلام کا ہوگا. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, جہاں پہ آپ کے پاس بحث کی گنجائش ہی نہ رہ جائے. تو سورہ توبہ کی 41ویں نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم مشقت اور آسانی ہر حال میں, یا ہلکے اور بھاری ہر حال میں کوچ کرو, نکلو اپنے کمفرٹ زون سے, اپنی بارڈر سے, اپنے علاقوں سے نکلو, اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو ہمیں تو بالکل کلیئر بتا دیا, کوئی دو رائے نہیں رہے گی. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, آپ دیکھیں ویسٹ کی ہپوکریسی دیکھیں کہ ہمیں تو لگایا ہوا ہے اس پیسفسٹ اس پہ کہ نہیں جی لڑنا نہیں ہے اور ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. خود انہوں نے کوئی محاذ نہیں چھوڑا, چاہے مسلمان ممالک ہیں چاہے غیر مسلمان ممالک ہیں, چاہے اپنے ہمسائے ہیں ان کے. آپ دیکھ لیں امریکہ نے کس ملک کو چھوڑا ہے, آپ کے سامنے افغانستان, آپ کے سامنے عراق, آپ کے سامنے ان کی مختلف انویژنز اور انٹرفیئرنسز ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر, افریقن کنٹریز کے اندر, صومالیہ, کون سی جگہ جو انہوں نے چھوڑی. اسی طریقے سے آپ ذرا سا پیچھے چلے جائیں. اچھا پھر دیکھ لیں جو دوسری بڑی طاقت ہے وہ روس, اس نے کون سی جگہ چھوڑی ہے, یہ ادھر افغانستان وہ بھی پہنچا ہوا تھا. اس وقت یوکرین, کرائمیا, اس نے, یہ کیا ہے, یہ وہ جنگ نہیں کر رہے اپنے علاقوں سے نکل کے. تو اور یہ کیا ہے, برطانیہ کی مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو دنیا کا ایک ٹائم پہ سب سے بڑا ٹھیکیدار اور بدماش رہا ہے. جرمنی کی مثال دیکھ لیں, دونوں ورلڈ وارز کو دیکھ لیں. تو بھائی یہ چیز اس بیسک کانسیپٹ کو کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ کوئی عجیب چیز ہے اور کوئی معیوب چیز ہے خاص کر مسلمان کے لیے, اس کو ذہن سے بالکل نکال دیں. اب آ جائیں تھوڑی سی سیرت دیکھ لیتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ کو زیادہ بڑا لیکچر نہیں دوں گا, لیکن آپ مجھے بتائیں جنگ بدر کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کر رہے تھے یا نکل کر گئے بدر کے مقام پر؟ اسی طریقے سے جنگ خیبر کیا تھی؟ یہودیوں کے اس فورٹریس کے اوپر گئے اور حملہ کیا, یہ کیا تھا؟ اسی طریقے سے فتح مکہ کیا تھی؟ کیا کہہ رہے تھے اس ٹائم پہ قریش؟ کیا ہو رہا تھا؟ کیا مدینہ سے اٹھ کے جا رہے ہیں آپ وہاں پہ اور فتح مکہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جنگ حنین کیا تھی, جو کہ فتح مکہ کے فوراً بعد تقریباً یہ حوازن اور ثقیف کے جو قبیلے تھے ان کے خلاف ہوئی. اور پھر جو تبوک کی جو جنگ تھی جو کہ ہوئی نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری اور سب سے بڑا لشکر لے کر گئے, 30,000 لوگوں کا لشکر, اور گئے بھی وہ بیزنٹینیمز کے خلاف, بتانے کے لیے ان کو اپنی طاقت اور ان کو للکارنے کے لیے اپنے علاقوں سے بہت دور نکل کر. یہ کیا تھا؟ تو میرے خیال میں یہ ڈینجرس کانسیپٹ بہت ہی کمزور بیسس کے اوپر لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی جو میں نے آپ کو کہا اپولوجسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جو کہ ہر وقت نا عجیب جھکے سے رہتے ہیں ویسٹ کی تعلیمات کے سامنے, ان کے ویلیو سسٹم کے سامنے, اور کہتے ہیں کہ نہیں جی جنگ بہت بری چیز, اور اسلام میں تو جنگ کا کوئی ذکر ہی نہیں. استغفر اللہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں, اوروں کی جان لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر.